بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، تو وہ ایک مرتبہ نہر کے کنارے جا رہے تھے، تو کسی درخت سے پھل نہر کے اندر گرا، تو وہ نہر کے اندر آ رہا تھا، تو انہوں نے دیکھ لیا اس پھل کو، وہ پھل سیب کا تھا۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کو بھوک بہت لگی ہوئی تھی، تو بھوک کے غلبہ کی وجہ سے انہوں نے وہ سیب وہیں دریا نہر سے اٹھایا اور اس کو صاف کر کے کھا لیا۔ تو بھوک کا جو غلبہ تھا وہ کھا لیا، لیکن جب کھا چکے تو پھر ان کے خیال کے اندر آیا کہ یہ تو میں نے حرام کھایا ہے، پتہ نہیں یہ کس کا ہے، بغیر اس کی اجازت کے میں نے یہ کھا لیا ہے۔ تو دل میں سوچا کہ چلو چلتے ہیں اس کے مالک سے ہم معاف کرواتے ہیں یا اس سے اجازت مانگتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سوچا کہ اب یہ سیب کہاں سے آیا ہوگا، چنانچہ الٹے پیر یعنی جس جانب سے وہ سیب آ رہا تھا اسی جانب وہ نہر کے کنارے پہ چلتے رہے۔ تو چلتے چلتے سفر کرنے کے بعد دیکھا کہ نہر کے کنارے کے پاس ایک باغ ہے سیبوں کا، اور اس باغ کے اندر جو ایک سیب کا درخت ہے اس کی ٹہنیاں اس نہر کے اوپر اندر جھکی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ سیب اسی درخت کا ہے اور اسی باغ کا ہے۔ چنانچہ اس باغ کے اندر جاتے ہیں، وہیں پر چوکیدار ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ باغ کس کا ہے۔ تو چوکیدار کہتے ہیں کہ اندر ایک مالکن بیٹھی ہوئی ہے، اسی کا یہ باغ ہے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس جاتے ہیں، اس کو واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے آپ کا سیب کھا لیا اور آپ معافی مانگنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو مالکن کہتی ہیں کہ یہ باغ اصل میں میرا علیحدہ نہیں ہے، بلکہ میں اور ایک بادشاہ ہیں جو بلخ میں رہتے ہیں، ہم دونوں اس کے اندر شریک ہیں، آدھا میرا باغ ہے آدھا ان کا ہے، لہذا جو میرا حصہ ہے آدھا وہ تو میں معاف کر دیتی ہوں، باقی جو آدھا حصہ ہے وہ آپ کو ان کے پاس جانا ہوگا، وہیں سے معاف کروانا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں سے چلا، میں بلخ کا سفر بھی بہت دور کا تھا، پہلے زمانوں میں گاڑیاں بھی نہیں ہوا کرتی تھیں، تو پیدل سفر کرتے کرتے کئی دنوں کے بعد بلخ پہنچے۔ جب بلخ پہنچے تو دربانوں سے ملاقات کی، تو انہوں نے بادشاہ سے ٹائم مانگا، تو بادشاہ نے کہا کہ فلاں وقت ان کو بھیج دینا جو آیا ہوا ہے مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے۔ تو بادشاہ کو خبر دی کہ بادشاہ سلامت، واقعہ یہی ہے، اب آدھا حصہ آپ کا بچا ہوا ہے سیب کا، اب میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں تاکہ میرا وہ سیب کا کھانا حلال ہو جائے، کہیں حرام نہ ہو جائے۔ تو بادشاہ نے سمجھ لیا کہ یہ جو آدمی آیا ہوا ہے آدھا سیب معاف کرانے، یہ کوئی عام اور غیر معمولی انسان نہیں ہے، بلکہ ایک قیمتی انسان ہے جس کے اندر تقوی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کو معاف تو کر دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ ٹھیک ہے بتاؤ کون سی شرط ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو کانوں سے بہری ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے اور زبان سے گونگی ہے اور ہاتھ پاؤں اس کے شل ہیں، اگر آپ ان سے نکاح کر لیتے ہیں تب تو میں آپ کو آدھا سے جو میرا حصہ وہ معاف کروں گا، ورنہ میں معاف نہیں کروں گا۔ تو وہ تو پریشان ہو گیا کہ ایسی لڑکی سے شادی کرنا، تو ادھر سے بھی معاف کرانا تھا۔ بہرحال سوچ و بچار کے بعد انہوں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے میں نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ تو جب نکاح ہو گیا تو جب یہ رات کو کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو جب داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اندر ایک حسین و جمیل لڑکی بیٹھی ہے، اس کی آنکھیں بھی صحیح ہیں، کانوں سے بھی سنتی ہیں اور اس کے ہاتھ پاؤں بھی صحیح سالم ہیں۔ تو یہ نیک بزرگ تھے، ولی اللہ تھے، فوراً کمرے سے باہر آ گئے اور بادشاہ کو خبر دی کہ اندر تو کوئی اور لڑکی آپ کی بیٹی نہیں ہے جو آپ نے صفات بیان کی تھی۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہی میری بیٹی ہے جو آپ نے دیکھی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، مطلب یہ تھا کہ اس نے آنکھوں سے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور میں نے جو آپ کو کہا تھا کہ وہ کانوں سے بہری ہے، مطلب یہ ہے کہ اس نے کبھی غیر محرم کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی، اور جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس زبان سے گونگی ہے، مطلب یہ تھا کہ اس نے کبھی غیر محرم سے بات نہ کی تھی، اور جو ہاتھ پاؤں شل کا میں نے آپ کو کہا تھا مطلب یہ تھا کہ اس نے کسی غیر محرم کو ہاتھ سے نہیں چھوا اور نہ اس کی طرف چل کر گئی ہے۔ تو بہت وہ خوش ہو گئے کہ پہلے ڈر اور خوف بھی تھا کہ اتنی اپاہج اور معذور لڑکی سے میں شادی کر رہا ہوں۔ بہرحال جب رات گزرنے کے بعد پھر بادشاہ کے پاس آ گئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ وہ آدھا سے مجھے معاف کیجیے۔ پھر بادشاہ نے ان کو اسے معاف کر دیا۔ پھر جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا
تو ان کے بادشاہ کی جو وراثت سے جو شاہی تخت تھا وہ انہی کو ملا. تو انہی کو جب ملا تو پھر ان کی جو بیوی تھی ان کے پیٹ سے ان کا بیٹا ہوا ابراہیم. تو ان ابراہیم وہ ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. تو جیسے باپ ولی اللہ تھا تو اللہ رب العزت نے ان کے بیٹے کو ابراہیم کو بھی ولی اللہ بنایا. تو جو چنانچہ جب ادم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی اس شاہی تخت کو چھوڑ کر اور جنگل کے اندر چلے گئے اللہ تعالیٰ کے دربار میں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. تو اس واقعے سے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب انسان کی روزی اور کھانا پینا حلال ہوگا تو اللہ رب العزت اس کے نتائج اور اس کے اثرات بھی اچھے نکالیں گے. اگر ہماری روزی اچھی یا بری ہوگی تو اس کا نتیجہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اپنی اولاد کی صورت میں. اگر ہماری روزی حلال اور حلال کی ہوگی تو ہماری اولاد بھی نیک صالح بنے گی. اگر ہماری روزی حرام کی ہوگی سود رشوت جوئے وغیرہ کھیل کے مظلوموں کی مال و جائیداد کو ہڑپ کر کے ہم نے کھا لیا اپنی اولاد کو کھلایا بیوی بچوں کو کھلایا تو اس صورت کے اندر ہماری جو اولاد ہوگی وہ نافرمان نکلیں گی. بعد میں اگر وہ ہماری نافرمان بن جائے تو ہم ان کے گریبان میں نہیں بلکہ پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانکیں. تو دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حلال روزی کمانے اور حلال روزی کھانے کی توفیق عطا فرمائے.